سب سے پہلے عامر صاحب مبارک کو فائنلی پنجاب کا نگران وزرائے اعلیٰ چن لیا گیا. مجھے مبارک تو ایسے دے رہے ہیں جیسے میرا کوئی رشتہ دار ہے، مگر سنجیدہ بات کیا تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس وقت چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. ایک تو لٹرل اندھیرا ہے کہ پچھلے 14 گھنٹے اب ہو گئے ہیں ملک کے اندر جو ہے نا بجلی بند ہے، اسپتال بند ہے، ایئرپورٹ بند ہے، ٹرینیں بند ہیں، سب کچھ بند ہے. اس پہ تفصیلی بات کریں گے. پھر معاشی اندھیرا نظر آ رہا ہے، روز کوئی بری خبر آ جاتی ہے. آج فار ایگزامپل انہوں نے پالیسی ریٹ جو ہے مزید بڑھا دیا ہے، مہنگائی کے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہر تیل پانی کی معاشی کچھ نظر نہیں آ رہا سلوشن کہ وہ اندھیرا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ سیاسی اندھیرا ہے کہ کہیں بھی دیکھ لیں پورے پاکستان میں بے یقینی، عدم استحکامی، سارا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہوگا. جس کے پاس بھی چلے جائیں وہ پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے مگر اتنا بھی نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. تو جن کا ہمارا خیال ہوتا ہے جن کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے تو ان سے پہلے کہ وہ ہم ان سے پوچھیں وہ پوچھ لیتے ہیں کی ہوئے گا، کیا ہو رہا ہے ملک میں. تو یہ سیاسی اندھیرا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی کوشش بھی نہیں کرتا، کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ نہ ملک کی کوئی میجر پارٹیز کہ اس اندھیرے کو تھوڑا سا کلیئر کریں. کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ہونا چاہیے. اور محسن نقوی رائٹ اس کی بہترین اگزامپل ہیں. محسن نقوی جو ہیں ان کے اوپر اس لیے بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ مسئلہ بنے گا ہی بنے گا. اگر میں آپ سے پوچھوں فار ایگزامپل تو سوائے نجم سیٹھی کے اور آپ کو باقی کیئر ٹیکر دوسرے صوبوں کے یا ایون اسلام آباد کے پرائم منسٹر ذرا سا ذہن میں زور ڈالنا پڑتا ہے یاد کرنے کے لیے. نجم سیٹھی کا نام یاد ہے کیونکہ وہ بڑا کنٹروورشل ہوئے اور اس کے بعد وہ کیونکہ انہوں نے پی سی بی کی نوکری بھی لے لی اور الیکشن کا پروسیس اور پوری سیاست اس کے نظر ابھی تک چلتی آ رہی ہے. ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نجم سیٹھی پلس ہیں اور وہ میرا خیال آپ کو نظر آ جائے گا. یہ دیکھیں نا یہ جو دکھائے جا رہے سکرین پہ اس وقت کہ یہ نواز شریف صاحب کے لندن گھر سے نکل رہے ہیں. پھر وہ میرا کلپ بھی اگر آپ دکھا دیں وہ کلپ اگر دکھائی دیں گے جس میں وہ بیٹا کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب اور پرویز الہی صاحب بیٹا کہہ رہے ہیں، کہاں پر کہہ رہے ہیں، کون کون ان کے ہمراہ ہے. تو میرا خیال ہے پروڈیوسر صاحب وہ کلپ آپ کے پاس موجود ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے عامر صاحب، یہ دیکھیں. جی اس کی ساؤنڈ بڑی مزدار ہے کہ میرا تو یہ بیٹا ہے تو آپ کا رشتہ دار ہے. تو رشتہ دار صرف پرویز الہی صاحب کا نہیں ہے، شجاعت صاحب کی بیگم صاحبہ کا بھی یہ بھانجا ہے، ان کا بھی بھانجا ہے، صالح حسین کا ہم زلفین، سب کی آپس میں بہت زیادہ رشتہ داریاں ہوئی ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک پورا آپ دیکھیں کافی سارے سوال ہیں ان کے اوپر. ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک آپ دیکھیں سی این این کی لاجسٹکس کے انچارج تھے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہوگی. 1-2-4 سالوں میں یہ ارب پتی کھرب پتی بن گئے ہیں، چینلوں کے مالک ہیں، پاور بروکر، ویلر ڈیلر، آصف زرداری کے بھی آگے ان کے ساتھ بھی تعلقات، ہر ایک کے ساتھ تعلقات، اور ایک دم سب سے بڑے پاکستان کے پلیئر بن گئے کہ ان کے اوپر کنسنسس تھا کہ ان کو یہ کروانا ہے بہت زیادہ. دوسرا ان کا جو ہے ابھی ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ریائیکٹ کرنا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ ریائیکٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، وہ پھر اس کے بعد اور بھی احتجاج کر رہے ہیں، شور بھی مچا رہے ہیں، عدالت میں بھی جا رہے ہیں کہ جی یہ ان کے اوپر کیونکہ کچھ قانونی مسائل بھی ہیں ان کے. فار ایگزامپل ایک جو والنٹری ریٹرن انہوں نے حارث بدنام زمانہ حارث اسٹیل کیس تھا اس کے اندر انہوں نے 35 لاکھ روپیہ والنٹری ریٹرن کیا تھا. فینسی ورڈز نہ کہیں آپ پہ پلی بارگین نہیں یہ میں سمجھا دوں کہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن میں فرق ہوتا ہے. والنٹری ریٹرن ہوتا ہے کہ جب آپ کی انکوائری شروع ہوتی ہے تو آپ خود پیسے دے دیں اپنے کہ جناب یہ میں حاضر ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے واپس لے لیں. اور پلی بارگین ہوتا ہے کہ اس سٹیج سے جب آپ سے وہ نہ کریں اور بعد میں کریں، اور دونوں کی سزا میں فرق یہ ہے کہ پلی بارگین کے اندر آپ کنوکشن کہلاتی ہے جس کے بعد کوئی آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں کر سکتے. والنٹری ریٹرن میں پہلے یہ صورتحال تھی کہ آپ کی کنوکشن نہیں ہوتی تھی، آپ نارمل زندگی گزار سکتے تھے کیونکہ آپ نے اپنا جرم مان کے پیسے واپس کر دیے. مگر
2017 کے اندر سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ آئی، یہ سوال آیا کہ ایک آدمی نے پیسے واپس کیے ہیں، آپ کیسے اس کو باعث زندگی گزارنے دیں گے؟ تو اس کے بعد یہ آیا کہ یہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے نا، وہ اگر والنٹری ریٹرن بھی کرے گا تو وہ اس کے اندر بھی کنوکشن مانی جائے گی، وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرے گا۔ مگر اس کے اندر جو اس کے یہ ایک قانونی بحث چل رہی ہے، اس پہ اس کے خلاف جو 2-4 دے رہی ہیں عدالت نے، آف کورس فیصلہ کرنا ہوگا جب بھی عدالت کے پاس یہ کیس آئے گا۔ مگر ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید اب یہ دیکھنا کہ پبلک آفس کے اندر جو کیئر ٹیکر کا چیف منسٹر ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ دوسرا ایک اور قانونی جو لوگ یہ آرگومنٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ 2017 میں آیا، جبکہ پیسے انہوں نے دیے تھے وہ 2014 میں غالباً دیے تھے، پہلے 2-4 سال پہلے دیے تھے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ، کیا اس فیصلے آنے سے جو پہلے کے فیصلے ہیں اس پہ اس کا اثر انداز یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہرحال یہ عدالت میں جا کے اب یہ فیصلہ ہوگا، یہ چلی گئی بات ہے۔ مگر میرے جیسے کئی لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو۔ ایک تو یہ کہ یہ بہانہ بنا کے ابھی یہ باتیں اس طرح کی سننے میں آتی ہیں کہ حالانکہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ ہیل اور شائن، چاہے آندھی آئے طوفان آئے، 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن زیادہ میں کروانے ہیں۔ مگر ایک پہلے ہی آرگومنٹ لیا جا رہا تھا، میں کافی عرصے سے واحد شاید شخص تھا جو شور مچا رہا تھا کہ سینسز کے اوپر یہ ایشو بنے گا تو یہ بھی ایک گراؤنڈ بنائی جا سکتی ہے۔ پھر ان کا ہی کیس پہ آج میں سن رہا تھا عرفان قادر صاحب کو، وہ محمد مالک صاحب کے شو میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اگر کیئر ٹیکر منسٹر کے اوپر یہ لمبا مقدمہ چل جاتا ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے لٹکانے کی، کہ ویلڈ گراؤنڈز ہوں تو کیا یہ آئرن کلیڈ ہے، کیا یہ پتھر پر لکیر ہے کہ یہ 90 دن میں ہونا ہے، یا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ویلڈ ریزنز ہوں کہ جناب عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن ہے۔ مگر یہ رسک ہی کیوں پی ٹی آئی لے، پہلی بات۔ دوسری میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی بات ہے، سیاسی آرگومنٹ ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو آپ نے ریگنگ کرنی ہوتی ہے، ریگ کرنا ہوتا ہے سسٹم میں، جرلو پھیرنا ہوتا ہے نا، جیسے جرلو کہا جاتا ہے، تو جرلو کے لیے نا چیف منسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو جو کرنا ہوتا ہے جھرلو، وہ آپ نے چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس اور ان کے نیچے جو ہے نا ڈی پی او، ڈی سی، ان لوگوں سے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کروایا جاتا ہے، جھرلو پروایا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں جو بڑے عہدے ہیں آئی جی کے اور چیف سیکرٹری کے، یہ وفاق لگاتا ہے۔ اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، اس طرح بھی حال ہی میں پرویز الہی صاحب انہوں نے تقریباً غیر مؤثر کر دیے تھے کیونکہ اپنی مرضی کے چیف سیکرٹری اور آئی جی وہ لگا لیے تھے، اور وہ آئی جی بیچارہ کوئی بھاگ جاتا تھا، ریزائن کر دیتا تھا۔ آئی جی کی تبدیلی کے امکانات ہیں، وہ اس لیے آپ بغیر چیف منسٹر کے بھی یہ تاثر دیتے، ان کی مرضی کا لگا دیتے، اور جو جھرلو آپ پھیرنا تھا وہ آپ پھیر سکتے تھے۔ یہ تو یہ ایک پیپلز شور مچاتے ہی ہے، بے شک جو مچائیں گے، سڑکوں میں بھی آ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی کے یہ خرابی ہے، محسن نقوی کی وہ خرابیاں ہیں، مگر وہ آپ عدالت میں نہ جاتے، ان کو سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ انہانی کیس انہوں نے یہ شور مچانا ہی تھا، یہ کافی عرصے سے مچا رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں میرے پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے اور یہ مجھے نہیں ہونے دیں گے، یہ دھاندلی ہمارے سے پری ریگنگ ہو رہی ہے، بلا 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 بلا۔ محسن نقوی ان کو سوٹ کرتا ہے، اگر جس طرح فار ایگزامپل کے پی کے اندر اعظم خان صاحب لگ گئے ہیں تو کوئی وہاں ایشو نہیں ہے، وہاں پہ اگر فار ایگزامپل کل کو یہ کہیں ریگنگ تو کہیں گے جناب آپ تو تعریفیں کر رہے تھے کہ بہت آپ کے کنسنسس کے ساتھ کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگایا گیا تھا، تو آپ کیوں یہ شور مچا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے، عقل مند وہ والے بھی ہوتے اگر پی ڈی ایم والے تو وہ کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ لگا دیتے، ان کی مرضی کا لگا دیتے یا نان کنٹروورشل لگا دیتے، انہوں نے بھی ان کا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے لگانے کے پیچھے جو ہے نا ہم لوگ مس ریڈ کر رہے ہیں محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ۔ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ الیکشن کو رگ کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی، میرا یہ ذاتی خیال ہے، اور وہ کیونکہ رگ اگر کرنا ہوگا جھرلو تو وہ نیچے سے پھرنا بیوروکریسی کے ذریعے پھیرا جائے گا۔ محسن نقوی کا اتنا رول نہیں، تھوڑا سا رول ہوگا مگر بہت زیادہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ ان کو لگایا گیا ہے۔ پاکستان میں سیاست ساری
اب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بلڈر مافیا کی چل رہی ہے. یہ لاہور کا ماسٹر پلان کی یہاں پر ہم سٹوریز کرتے رہے ہیں. یہ پرویز الہی صاحب نے اس کو پاس کر دیا تھا, ابھی عدالت نے اس کو اسٹے لیا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر تقریباً 12 لاکھ گرین ایریا, زراعتی زمین جو سبز ایریا ہے اس کو آپ کمرشل براؤن ایریا میں یعنی سیمنٹ اور سریے میں لگانے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر اربوں خربوں کے لوگوں کے سٹیکس ہیں. تو سٹیکس اس کے اندر جو ہیں, ایک شخص ہے ان کا نام ہے گوہر اجاز, یہ جو جن چینلز کے مالک ہیں 24 کے محسن نقوی صاحب, اس کے اندر سٹیک میں جو سٹیک اس میں بھی ہے, اور ان کا رودا کے اندر بھی سٹیکس ہے. ماسٹر پلان کے اندر رودا کا پروجیکٹ بھی آ جاتا ہے. اور جو ہے انہوں نے پچھلی دفعہ شک اس لیے ہمارا گہرا ہوتا ہے کہ اپنا رشتہ دار جو ہے ایک شیخ عمران صاحب شاید ان کا نام ہے, ان کو ایل ڈی اے میں لگوایا گیا جب وہ وہاں پہ تھے. اسی دوران میں انہوں نے, ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی لیک سٹی لاہور میں ہے, بڑے فیورز ان سے لیے گئے تھے. یہ ہم نے ٹی وی پہ ان پہ اقرار کروایا ہوا ہے کہ جی ہاں میرے وہاں پہ لگے ہوئے یہ چیزیں ان کو فیور دیے گئے تھے. تو وہاں پہ یہ پورے پاکستان میں ماسٹر پلان آپ کو دیکھیں شہروں کے بن رہے ہیں. پہلے کراچی کا ماسٹر پلان بدلا گیا, بیریا کا جو دیا گیا وہ سارا 460 ارب روپے کا عدالت میں پروو ہوا کہ دادو کی زمین کے بدلے جو ہے نا انہوں نے کراچی کے ساتھ بالکل جو ہے زمین دے دی. تو پہلے کراچی کا ماسٹر پلان بدلا گیا, ابھی اسلام آباد کا ماسٹر پلان جو بدلا جا رہا ہے اس سے لیٹسٹ سٹوری سی ڈی اے کی جو تبدیلی کی گئی ہے وہ ہم بعد میں سیگمنٹ میں کریں گے. یہ ساری گیم لاہور کے ماسٹر پلان کی بارے میں ہے. آج سیما جو تھے ان کے تانے بانے بھی, وہ بھی ایل ڈی اے کے ان کے اوپر کیسز تھے, ان کی اسپیشلائزیشن بھی ایل ڈی اے لاہور کی ڈیولپمنٹ تھی, یہ بھی ڈائریکٹلی, اور ان کا تو بالکل ہی ڈائریکٹلی ہے. ان کے جو میجر پارٹنرز ہیں, سپانسرز ہیں, وہ بالکل ان کے تانے بانے اور ان کے سٹیکس, ان کی انگلیاں وہ پورے شہد کے اندر ہیں جو کہ لاہور کا وہ ہے. سو کمرشل انٹرسٹ ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, الیکشن انٹرسٹ ہیں. سب سے لاسٹلی میں کہہ دوں, آپ کو شاید اس میں دوسرے ٹاپک پہ جانا ہے کہ یہ کیونکہ ٹی وی پہ 2-3 جگہ میں دیکھا تھا چینل میں وہ یہ چل رہا تھا کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ خانہ کعبہ ریسنٹلی گئے تھے اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے عبادت کر سکے, ان کا سارا خاندان بھی ہے. تو اسی لائن میں یہ شک کیا جا رہا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کہ یہ شاید محسن نقوی صاحب بھی ہیں یہ, مگر میں اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا اس کا ذکر کرنا, مگر کیونکہ 3-4 چینل میں چلا اور آئی ایس پی آر کی طرف سے یا کہیں سے تردید نہیں آئی, تو وہاں پہ کٹھے حج کرنے کا, وہاں پہ کٹھے عبادت کرنے سے بھی کچھ پروو نہیں ہوتا. مگر یہ پی ٹی آئی کو موقع ملے گا, وہ آلریڈی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پہ ریڈ لائن کھینچی گئی بھی ہے, تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھسیٹ لیا گیا ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آصف زرداری کا اور چودھری شجاعت کا اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, یہ اور لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس لیے یہ ساری جو کنٹروورسی بنے گی جو پی ٹی اے کے لوگ یہ کہنا, ان کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے. ہوپ فلی شاید مجھے امید ہے کہ یہ اگر غلط ہوگا تو آئی ایس پی آر کو اس کو پہلے ہی اس تاثر کو رد کرنا چاہیے تھا. بالکل وہ بتا دیں اگر یہ وہ ہیں یا نہیں ہیں, یا یہ وہ واقعی کسی اور حوالے سے وہاں پہ موجود تھے, اور اس میں یہ کسی کا کسی سے تعلق بھی کوئی چیز ثابت نہیں کرتا, مگر اس سے پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے اوپر ریڈ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں, اس سے تاثر ملتا ہے. میں ریزگنیشنز پہ بھی آتی ہوں. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کورٹ کے اندر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے تھا. مجھے ایک بات بتائیے, 2 اپنی حکومتیں ختم کر دی عمران خان صاحب نے, پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر, اس لیے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کی راستہ ہموار ہو سکے. اب اس راستے پر اگر وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ سڑکوں پر رہیں. اگر انہیں لگ رہا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں ہوگا, کیا وہ اگلے آئندہ آنے والے کئی سالوں تک سڑکوں کے اوپر رہیں گے؟ نہیں, وہ سڑکوں پہ میرا خیال ہے بڑی بیوقوفی کریں گے, اگر زیادہ عرصہ رہیں گے وہ محسن نقوی تک ضرور پروٹیسٹ کریں گے اور اپنا یہ والا بیانیہ بنائیں گے کہ یہ دھاندلی پری الیکشن ریگنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ اس کے خلاف کریں گے. اتنی زیادہ نہیں کریں گے کہ الیکشن ہی نہ ہو سکے, ورنہ الیکشن کی کے بعد ایک اور گراؤنڈ بن جائے گی کہ دیکھیں یہاں پہ شہر کے اندر تو پولیٹیکل حالات, سندھ کے اندر جس طرح کے بہانے کر کے فلڈ کے لا اینڈ آرڈر کے وہ کریٹ کر کے, تو یہ میرا خیال زیادہ سمبولک ہوگا, یہ بہت زیادہ سڑکوں
سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، یہ کہا جب تقریریں کریں گے ٹی وی پہ آ کے کہیں گے، اور ان کے پاس یہ والے کافی ذرا مواد بھی ہے، اس حد تک جائے گا۔ باقی یہ جو یہ فیصلہ جو تھا یہ پہلے دن سے ہی نیشنل اسمبلی سے جو ہے انہوں نے استعفیٰ جو ہے غلط فیصلہ تھا سیاسی، انہوں نے پوری گراؤنڈ دے دی، مگر صرف اس کا ایک بینیفٹ تھا، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ایک تو اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر سکے، راجہ ریاض جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، کمیٹیوں سے چلے گئے، اور شہباز شریف اس کے بعد سے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایک فائدہ ہوا ہے ان کو، صرف ایک سیاسی فائدہ، وہ یہ ہوا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ جنرل باجوہ صاحب اگر یہ استعفے نہ دیتے تو ان کے لیے پھر یہ پاسبل تھا کہ لیوریج، اسے کہتے ہیں لیوریج، کہ ایک آدھا ایک پاؤں رکھنے کے لیے گردن پہ ایک طریقہ کار موجود تھا کہ جس طرح باپ اور ایم کیو ایم جو ہے راتوں رات چلے گئے، شہباز شریف کی طرح سے عمران خان کی گورنمنٹ ٹوٹی، تو وہ بڑی اسی طرح ہی راتوں رات وہ عمران خان اگر یہ وہاں پہ ہوتے تو اگر ان کو ایکسٹینشن نہ مل رہی ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پورا زور لگایا تھا کہ ایکسٹینشن دوسری بار ایکسٹینشن کا دوسری دفعہ پوری پتہ نہیں دونوں میں اگر وہ ہوتے یہ تو ان کے پاس یہ لیوریج تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہنا تھا بھائی صاحب آپ بالکل ایکسٹینشن لیں، اور عمران خان صاحب نے بھی کہنا تھا ہم بھی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں، 1 سال چھوڑیں 3 سال کی نہیں۔ تو یہ جب یہ نکل گئے تو شہباز شریف صاحب سیکیور ہو گئے، کیونکہ ان کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔